وہ انتہائی مفلس اور دھیمے مزاج کی ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ والدہ کی وفات اور والد کی بے روزگاری کے باعث وہ ٹیوشن پڑھا کر گھر کا نظام چلاتی کہ میرا بیٹا اس غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ بے عزتی کے اس تھپڑ نے اس لڑکی کو دل برداشتہ کر دیا۔ اس دریافت کے ساتھ ہی وہ دنیا کی مشہور ترین خاتون بن گئی اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی 1935 اور 1965 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اگر انسان عشق مجازی میں ناکامی کے بعد عشق حقیقی کا متلاشی ہو جائے، اگر ایک ناتواں، غریب اور نحیف لڑکی تمام تر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ وہ انتہائی مفلس اور دھیمے مزاج کی ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق کے باعث اعلیٰ تعلیم کا حصول اس کا نصب العین تھا۔ والدہ کی وفات اور والد کی بے روزگاری کے باعث وہ ٹیوشن پڑھا کر گھر کا نظام چلاتی۔ 19 برس کی عمر میں پولینڈ کے ایک خوشحال گھرانے نے اپنی 10 سالہ لڑکی کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے ہوم ٹیچر رکھ لیا۔ اس امیر گھرانے کا نوجوان لڑکا اس لڑکی کے کردار، شاعرانہ خیالات اور حصے مزاح سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے اس سے محبت ہو گئی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ لیکن جب اس لڑکے نے اپنے والدین سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو لڑکے کی والدہ یہ سن کر پریشانی کے عالم میں بے ہوش ہو گئی اور اس کے والد نے یہ کہہ کر کہ میرا بیٹا اس غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بے عزتی کے اس تھپڑ نے اس لڑکی کو دل برداشتہ کر دیا، لیکن اس خوددار اور با ہمت لڑکی نے مایوس ہونے کے بجائے شادی کا خیال دل سے نکال کر پیرس جانے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی سائنس کے لیے وقف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ پھر 1891 میں وہ یونیورسٹی آف پیرس میں سائنس کی طالبہ بن گئی۔ وہ ہر اس پل کو بیکار تصور کرتی جو مطالعہ پر صرف نہ ہوتا تھا۔ وہ روزانہ 20 گھنٹے پڑھائی کرتی۔ کوئلے کو بچانے کے لیے وہ اکثر سردیوں کی راتوں میں آتش دان روشن نہ کرتی اور گھنٹوں بیٹھی منجمد انگلیوں اور کپ کپاتے کندھوں سے ریاضی کے سوال حل کرنے میں مصروف رہتی۔ پھر سونے سے پیشتر خود کو گرمائش پہنچانے کی خاطر وہ صندوق سے اپنے تمام کپڑے نکال کر کچھ بیڈ پر بچھا دیتی اور کچھ اوڑھ لیتی۔ اس پر اس کی سردی کم نہ ہوتی تھی تو وہ کرسی پکڑ کر اسے اپنے اوپر رکھ لیتی تاکہ اس کے وزن سے اسے کم سردی محسوس ہو۔ وہ کئی ہفتے فقط مکھن اور ڈبل روٹی پر گزر اوقات کرتی۔ اکثر اس کا سر چکرانے لگتا اور وہ بستر پر گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ ایک مرتبہ وہ کلاس روم میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر اس نے ڈاکٹر کے سامنے تسلیم کیا کہ وہ کئی روز سے سوکھی روٹیوں پر گزارا کر رہی تھی۔ دوران تعلیم اس نے پیرس میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو بذات خود سائنس کا دیوانہ تھا۔ اس لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بھید معلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یورینیم دھات میں سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک عظیم سائنسی مارکے کا آغاز تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کیا دوسری دھاتوں میں سے بھی روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس نے سینکڑوں دھاتوں پر تجربات کیے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ شعاعیں کوئی بے نام عنصر فضا میں بکھیرتی ہیں۔ اس نئے عنصر کو معلوم کرنے کے لیے اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تجربات میں شریک ہو گیا۔ شبانہ روز کی محنت کے بعد انہوں نے یورینیم کی روشنی سے 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کرنے والا مادہ دریافت کر کے دنیائے سائنس میں تہلکہ مچا دیا۔ انہوں نے اس حیران کن مادے کا نام ریڈیم رکھا۔ اس دریافت کے ساتھ ہی وہ دنیا کی مشہور ترین خاتون بن گئی۔ اب اسے
اور اس کے شوہر کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ امیر بننا چاہتے ہیں یا سائنس اور انسانیت کی بے لوث خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک یہ دریافت ہو چکا تھا کہ ریڈیم کینسر کے علاج میں بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڈیم کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسے تیار کرنے کا طریقہ دنیا میں فقط ان کے پاس تھا اور وہ اس کے حقوق کسی کمپنی کو منہ مانگے داموں بیچ سکتے تھے، لیکن اس نے اپنی ایجاد کے عوض ایک پائی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ سائنس کے جذبے اور مقصد کے برعکس ہوگا، کیونکہ ریڈیم کو ایک مہلک مرض کے خلاف بطور مفید ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ 1903 میں فزکس اور 1911 میں کیمسٹری میں نوبل پرائز حاصل کرنے والی دنیا کی اس پہلی باہمت، خوددار اور انسان دوست عظیم سائنسدان کو دنیا مادام کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ 1906 میں شوہر کی حادثاتی وفات کے بعد اس نے دل شکستہ ہونے کے بجائے ریسرچ اور یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ اسی محنت، عزم مصمم اور مستقل مزاجی کا نتیجہ تھا جس کے باعث اس نے پیرس کی پہلی خاتون پروفیسر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی 1935 اور 1965 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ تاریخ میں یہ اعزاز صرف مادام کیوری کے خاندان کو حاصل ہے کہ جس کے ہر فرد کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ مادام کیوری کی زندگی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو غربت اور طبقاتی تعصب سے دل برداشتہ ہو کر زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، جو محبت میں ناکامی پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا ادراک کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جو مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور جو نامساعد حالات کے باعث خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، کہ اگر انسان قدرت کی تقسیم پر راضی ہو کر دنیا کی عارضی چکا چوند سے ماورا ہو جائے، اگر انسان عشق مجازی میں ناکامی کے بعد عشق حقیقی کا متلاشی ہو جائے، اگر انسان حالات کے قدموں میں جھکنے کے بجائے حالات کو جھکانے پر آمادہ ہو جائے، اور اگر انسان کو مال و دولت کے بجائے انسانیت سے پیار ہو جائے، تو قدرت اس خوددار، شکر گزار، بہادر، صابر، محنتی اور مستقل مزاج انسان کی نصرت اور رہنمائی فرمانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اسے قابل رشک کامیابیوں سے نوازتی ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اسے قابل عزت اور قابل تقلید بنا دیتی ہے۔ اگر ایک ناتواں، غریب اور نحیف لڑکی تمام تر بے سر و سامانی، حالات کی سنگینی، طبقاتی بے توقیری اور عشق میں ناکامی کے باوجود اپنی قوت ارادی، عزم مصمم، عالی شان مقصد اور خلوص نیت کے باعث 2 نوبل پرائز حاصل کر کے سائنس پر حکمرانی کر سکتی ہے، تو یقیناً دنیا کی چوتھی ذہین قوم کا اعزاز حاصل کرنے والی پاکستانی قوم کا ہر فرد اپنے حصے کا کردار ادا کر کے ملک و ملت کے ساتھ اقوام عالم کو فائدہ پہنچا کر علمی، اخلاقی اور سائنسی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف خواب غفلت سے بیداری کی، دنیاوی چکا چوند سے بیزاری کی، نفسانی خواہشات سے چھٹکارے کی، جذبہ حب الوطنی سے سرشاری کی، کتاب سے دوستی اور ریسرچ و تحقیق کے کلچر پر عمل داری کی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔